السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے درس میں سورہ نوح کی آیت نمبر 21 پڑھیں گے اور اس کی شرح انشاءاللہ جس قدر ممکن ہوگی کی جائے گی۔ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آواز اور اسکرین سب برابر ہے نا؟ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا۔ قال نوح، نوح علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انہم، بے شک ان لوگوں نے، عصونی، میری نافرمانی کی یا میری بات نہیں مانی، واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، من، اس شخص کی یا ایسے اشخاص کی، ایسے افراد کی، ان لوگوں کی، لم، نہیں، یزید ہو، زیادہ کیا اس کو، مالہ، اس کے مال نے، وولدہ، اور اس کے اولاد نے یا اس کی اولادوں نے، ایسے لوگوں کی اتباع کی جس کو اس کے مال اور اس کے اولاد نے نہیں زیادہ کیا، الا، مگر، خسارہ، خسارہ میں، یعنی انہوں نے ایسے لوگوں کی اتباع کی جن کو اللہ نے مال اور اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت تھی، لیکن اس سب کو پا کر ان چیزوں نے، مال اور اولاد کی کثرت نے اس کو خسارہ ہی دیا، اس سے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، دنیا میں عموماً اور آخرت میں اور دین میں خصوصاً۔ تو مفہوم کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام یہاں سے ابھی اپنی قوم کو دعوت نہیں دے رہے، جیسا کہ شروع میں جب موضوعات پر گفتگو کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ موضوعات کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو ایک نوح علیہ السلام کی دعوت متعدد اسالیب میں، اس کے بعد رب سے دعا، رب سے فریاد، رب سے التجا، رب سے درخواست، رب سے شکایت، تو ابھی یہ شکایت والا اسلوب، رب سے دعا کرنے کا اسلوب، یہ چیزیں شروع ہو رہی آیت رکوع نمبر 2 سے، جو آج کی آیت ہماری آیت نمبر 21۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ، ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور میری بات نہ مان کر، میری اتباع نہ کر کے ایسے لوگوں کی اتباع کی جن کو اللہ تو نے مال اور اولاد سے تو نوازا ہے، لیکن یہ سب کو پا کر ان کے ہاں کچھ فائدہ نہیں ہوا، بلکہ یہ سب پا کر ان کے ہاں خسارہ ہی خسارہ رہا، دنیا کا عموماً اور دین اور آخرت کا خصوصاً۔ ابھی نحوی ترکیب پر آتے ہیں۔ کالا، کالا یہ فعل ہے، کون سا فعل؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی۔ جب ہم نے اس کو فعل کہا تو اس کے بعد اس کا فاعل ہوگا نو، نو کیا ہوگا ترکیب میں؟ فاعل۔ فاعل۔ ربی، یہ اس سے پہلے بتایا تھا کہ عموماً حرف ندا محذوف ہوتا ہے، حرف ندا کیا ہے؟ محذوف ہے۔ یا محذوف ہے۔ دعاؤں میں عموماً یہی اسلوب ہے، ربی یعنی یا ربی، یہ شروع میں حرف ندا محذوف ہے، اس کے بعد اخیر میں یا، شاید یہ کسی آیت پر بتایا تھا آپ لوگوں کو، یہ قال ربی والی آیت پر، شاید آیت نمبر 5 میں قال ربی کا جو اسلوب تھا وہاں شاید بتایا ہوگا کہ شروع میں حرف ندا محذوف ہے اور اخیر میں یا محذوف ہے۔ حرف ندا محذوف ہے، یہ دعاؤں میں بکثرت ہے، یا محذوف ہے، یا کے محذوف ہونے پر با کا کسرہ دلالت کر رہا ہے۔ انہم، یہ دو کلمات سے مرکب ہے، انا اور ہم، اور اس سے پہلے جو آیت گزری تھی شاید وہی آیت نمبر 5 ہی، کالا رب انی، یا کالا یا قوم انی لکم نذیر مبین، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 5 پر شاید بتایا ہوگا کہ انا کیوں پڑھا یہاں پر، انا کیوں نہیں پڑھا؟ اس کو معلوم جواب؟ مطلب یہاں پر یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر انا کیوں ہے، انا کیوں نہیں ہے؟ ہاں، یا کب انا پڑھتے کب انا پڑھتے، متعدد مقام ہے، لیکن انا کی چیزیں بتایا تھا، دو چیزیں اس آیت میں گزری، اس آیت میں نہیں، یہاں پر اس آیت میں ایک چیز ہے، اس سے پہلے کی آیتوں میں ایک چیز گزری ہے اور ایک چیز پہلی ہی آیت میں، تو کل ملا کر سورہ نوح کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کہاں انا پڑھنا ہے، دو مقامات سورہ نوح میں ہم کو ملے۔ ہاں، کہاں پر انا پڑھتے ہیں؟
जुमले इसमें के या शुरू ज़मीर में। से पहले। जुमले के शुरू में, जुमले के शुरू में यानी शुरू जुमला में। इसकी मिसाल आपको सूरह नूह की पहली आयत, इन्ना अरसलना नूहन। ठीक है। दूसरा मकाम क्या है जहाँ इन्ना पढ़ते हैं? आयत के शुरू में। नहीं, आयत के शुरू में, जुमला के शुरू में ये हो गया। बीच इसकी में। मिसाल पहली आयत, इन्ना अरसलना नूहन। दूसरा मकाम जहाँ इन्ना पढ़ते हैं, नहीं चाहते किसी का जवाब आ कौल और उसके मुश्तक्कात के बाद, कौल और उसके मुश्तक्कात के बाद, यानी काला के बाद आए या कुलू के बाद आए, कुल के बाद आए, तो क्या पढ़ेंगे? इन्ना इन्ना पढ़ेंगे। इन्ना। तो यहाँ पर इन्ना क्यों पढ़ रहे हैं? काला के बाद पा- आ रहा है। जी सर। हाँ, आयत नंबर 5 में भी बताया था। मतलब ये गुजरा, अब आयत नंबर 5 में बताया या आयत नंबर 2 में, दो जगह ये उसलूब गुजरा है। काला के बाद इन्ना पढ़ना, सूरह नूह में आयत नंबर 2 में, काला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीर मुबीन। फिर आयत नंबर 5 में, काला रब्बी इन्नी दावतु कौमी। तो दोनों आयतों में से इससे पहले जो दो आयतें गुजरी, आयत नंबर 2, आयत नंबर 5, किसी पर जरूर बताया होगा। तो यहाँ पर इन्ना जी सर पढ़ने की वजह बताया क्या है था। कि काला और उसके मुश्तक्कात के बाद या काला के बाद है। तो और भी कई मकाम है, लेकिन हम चूंकि वो नौ मुकम्मल नहीं पढ़ रहे हैं, आयत में जहां जिस तरह चीज आ रही है उस तरह बताई जा रही है। सूरह नूह में इन्ना कहाँ का पढ़ना, दो मकाम आए, एक तो शुरू जुमला में, दूसरा काला यकूलो के बाद। अच्छा, इन्ना और हुम, असौनी, ये इस पर शायद गुफ्तगू हुई थी, इस तरह के जुमलों पर, अतीऊन पर, अतीऊन पर। आयत नंबर 3 में आप देखिए, अतीऊनी, वहां बताया होगा आपको कि कुल 4 कलिमात हैं यहाँ पर। याद आ रहा है किसी को? शायद लंबा हुआ वक्त शुरू के दर्स था। तो 4 क्या है? एक तो फेल असा, ठीक है। फिर उसके बाद वाउल फाइल, असा के बाद जवाब दिख रहा है, या दूसरे लफ्जों में जो उर्दू में हम कहते हैं हम जमीर, ठीक है। उसके बाद क्या है? और या मुतकल्लिम। नून विकाया। या मुतकल्लिम से पहले एक कलम, तरतीब से हम नून चल लेते बेहतर है। विकाया। असा, नून फिर वाउल नून विकाया, नून विकाया, ये भी गुजरा वहां पर, अतीउन पर बताए। विकाया का मतलब क्या होता है? बचाना। वो नून जो फेल के आखिर को कसरा से बचाता है, ठीक है। आखिर में क्या है? या मुतकल्लिम, या मुतकल्लिम। ये तकरीबन जब भी नून विकाया आता है फेल के आखिर में, चाहे फेल माजी हो या फेल अमर, तो ये तकरीबन 4 चीजें आपको मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, एक बार इन 4 चीजों को रिपीट करें। ये हम पढ़ चुके हैं, आयत नंबर 3 में ये चीज जरूर बताई गई होगी। हाँ, पहला क्या है इसमें 4 चीजों में? फेल। फेल असा, दूसरा वाउ फाइल हम। वाउल फाइल, या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं उर्दू में हम जमीर। हाँ, जी। तीसरा नून विकाया और या हाँ, मुतकल्लिम। या है मुतकल्लिम। ये चीजों को जब आप तफसीली करके समझते ना, तो आपको आसानी, वरना बज़ाहिर हमको क्या लगता है आसानी एक ही, कि आपको अलग करके तहलील करके बताया गया जिससे आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद वत्तबऊ, वाव यहाँ पर हर्फ अत्फ, और इत्तबऊ, वाव अत्फ के लिए है। इत्तबऊ ये क्या फेल, कौन सा फेल है? फेल। माजी। उसके अंदर वाउल फाइल, या कह लो हम जमीर। फिर वत्तबऊ के अंदर फेल और फाइल जब हो गया, मन इसमें मौसूल है। मन क्या है? इसमें मौसूल। इत्तबऊ से इसका क्या ताल्लुक होगा? मफूल बिही। वत्तबऊ से इसका क्या ताल्लुक होगा? वत्तबऊ का मफूल भी। मन लफ्जी तौर पर इसमें मौसूल, वत्तबऊ का मफूल भी। आगे उसके बाद लम को क्या कहेंगे? लम शायद गुजरा है, लम भी गुजरा है आयत नंबर 6 में। लम को क्या कहेंगे? तालीजी। अदाते नफी,
नफी के लिए आता है माना के एतबार से। लफ्ज के एतबार से क्या करता है, अमल के एतबार से मुजारे के आखिर को जज्म देता, साकिन। तो माना के एतबार से क्या करता है, मुजारे को नफी के माना में माजी मनफी के माना में कर देता है, जी। और लफ्ज और अमल के एतबार से साकिन करता है मुजारे को। यजीद हु, ये हु क्या है, ये हु तो मफूल भी होगा, और उसके साथ अव्वल लगा दीजिए, मफूल भी अव्वल। क्यों अव्वल, क्योंकि आगे जो खसारा आ रहा है ये मफूल भी सानी होगा। यानी लम यजिद हो इल्ला खसारा, ज्यादा या लम यजिद का पहला मफूल हु है, और दूसरा मफूल खसारा है। ये यही पर इस चीज को क्लियर कर लिए। फिर उसके बाद मालूहू व वलदहू क्या होगा फिर, मालूहू ये मुरक्कब है माल और हु से, ये फाइल है इसका, यजीद का, और उसी पर अत्फ है वलदहू का, तो ये भी फाइल हो जाएगा। उर्दू तरकीब उमूमन कहते हैं दोनों मिलकर फाइल। सही है कि पहला कलमा या पहला लफ्ज फाइल होगा, दूसरा उसी पर अत्फ है। ठीक है, तो आप जो तरकीब चाहें या जो उसको इस्तेमाल करें, खुलासे को मालूहू व वलदहू दोनों फाइल, दोनों फाइल हैं। यजीद फाइल, हु मफूल बिही अव्वल, और खसारा मफूल बिही सानी। तो इल्ला को क्या कहेंगे, आदात इस्तिस्ना। अदात इस्तिस्ना। इस्तिस्ना के साथ एक लफ्ज यहाँ जो ताबीर है हसर भी बढ़ा देंगे, अदात इस्तिस्ना व हसर, क्योंकि यहाँ हसर वाला उसलूब है, यहाँ हसर वाला उसलूब है। जिसको नहव के इस्तिस्ना के जमाने में कहें इस्तिस्ना मुफर्रग, इस्तिस्ना मुफर्रग। जैसे हम कहें हम तफसीर पढ़ रहे हैं, ये नॉर्मल उसलूब है। दूसरा हम कहें हम नहीं पढ़ रहे हैं मगर तफसीर, तो ये वाला उसलूब है। तो अदात इस्तिस्ना व हसर दोनों बोलेंगे यहाँ तो बेहतर रहेगा। तो ज्यादा का फाइल मालूहू व वलदहू, और उसका मफूल भी अव्वल हु, मफूल भी सानी खसारा, और इल्ला अदात हसर। ये तकरीबन नहवी तहलील मुकम्मल हुई। इसमें किसी का कोई सवाल है? एक लम के बारे में एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा? लम, लम। अदात नफी जो बोल। हाँ हाँ, अच्छा ठीक। लम ये देखिए किस पर पहले माने के एतबार से देखते हैं। तो माने के एतबार से हम इसको कहते हैं अदात नफी, यानी ये ऐसा कलमा है जो नफी का माना देता है, नफी के लिए आता है। कहा लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, लम नजअल लहू समिया, नफी का माना नहीं। और ये किस पर दाखिल होता है, मुजारे पर, अलम नजअल लहू ऐनैन, मुजारे पर दाखिल हुआ तो क्या करेगा उसको अमल, उसके आखिर को साकिर कर देता। ये चूंकि अरबी का रस्मुल खत है, ये उर्दू का। जब मुजारे पर दाखिल होता है तो मुजारे के आखिर को क्या करता है, साकिन कर देता। और दूसरा एक काम और करता है, मुजारे पर जब दाखिल हुआ तो उसको माजी, जैसे यहाँ बताया अदाते नफी, तो माजी मनफी के माना में कर देता है। बात ये भी एक तो उमूमी बात की अदाते नफी है, लम का माना नहीं। ठीक है, ये दाखिल होता है किस पर, मुजारे पर। क्या काम करता है, क्या अमल करता है, मुजारे के आखिर को जजम देता है, साकिन देता है। लम यजिद, दाल क्यों साकिन है, क्योंकि लम दाखिल हुआ। आसान मिसाल सूरह इखलास में तीन मिसालें, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू, या सूरह बलद में अलम नजअल लहू, नजअल ऐनैन व लिसाना व शफतैन। मुजारे पर दाखिल होता है, जब हमने कहा शुरू में अदात नफी क्या करता है, उसको मुजारे को माजी मनफी में कन्वर्ट कर देता है, माजी और मनफी। अभी शायद वादे हुआ है, और कोई सवाल कोई इश्काल तालम पर इसके अलावा? हाँ, जिनका सवाल तलब के मुतालिक वादे हुई बात, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। या और कोई चीज पूछनी मकसूद थी लम्बे?
नहीं, कुछ जवाब नहीं आ रहा, पहले फिर आगे बढ़ते हैं। आवाज बराबर मेरी ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद आते हैं मुनासबत पर। आप कुरान, अगर आप कुरान साथ में रखें तो आप देखिए सूरह नूह रुकू के एतबार से दो रुकू में तकसीम है। तो ये अभी जो आयत नंबर 21 हम शुरू किए, यहाँ पर, यहाँ से दूसरा रुकू शुरू हो रहा है, यानी आयत नंबर 20 पर एक रुकू मुकम्मल हो गया। तो रुकू की भी अपनी तरतीब है। रुकू जो तकसीम किया गया कुरान की सूरतों को आयतों पर और आयतों को रुकू पर, तो तकरीबन मौजूआत रुकू पर मुकम्मल होते हैं, एक मौजू मुकम्मल होता है। आप इस नाई से सूरह नूह को गौर कीजिए, आयत नंबर 20 तक जो एक रुकू मुकम्मल है। यहाँ नूह अलैहिस्सलाम की दावत का बयान है, मुतअद्दिद तरीकों से, मुतअद्दिद असालीब में, है या नहीं? जैसे औकात दावा का बयान आपको बताया गया, इन्नी दावत कौमी लैलन व नहारा, आयत नंबर 5 में। ठीक है। दावत के मुख्तलिफ तरीके, सिर्री दावत, जहरी दावत, इसका बयान है आयत नंबर 8 और 9 में। दाऊतुहुम जिहारा, आलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा। तरगीब का उसलूब, तरहीब का उसलूब, ये इस्तिगफार वाली जो आयतें थी, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, आयत नंबर 12 तक, वयजअल लकुम अनहारा। फिर आयत नंबर 13, मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा। उसमें जैसा कि बताया गया, दोनों चीजें आ जानी, तरगीब भी तरहीब भी, और तरहीब गालिब है। फिर उनको उनकी खिलकत और बड़ी मखलूकात का तज़किरा करके रब की जानिब बुलाना। अलम तरो कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, खुद उनकी खिलकत, फिर आसमानी दुनिया, सूरज, चांद और आसमान, फिर जमीन का तज़किरा, वल्लाहु अंबतकुम से लेकर आयत नंबर 20 तक, ये उसलूब था। अब यहाँ से बात क्या शुरू हो रही है? यहाँ भी दावत नहीं है, अभी दावत का मौजू मुकम्मल हुआ। आयत नंबर 21 से अभी क्या चीज है? दावत, असालीब दावत, मुख्तलिफ उसलूब में उनको बुलाना, ये सारी बातें मुकम्मल हो गई। अभी अभी क्या है? रब से दुआ है, रब से इल्तिजा है, रब से फरियाद है, रब से दरखास्त है, या और थोड़ा सा अगर लफ्ज को सख्त करके कह सकते हैं कि रब से बद्दुआ की शुरुआत अभी हो रही है। क्योंकि आगे जो आयतें आ रही हैं, खासतौर पर आयत नंबर 24 का आखिर हिस्सा, वला तज़िदि ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला, आयत नंबर 26, ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन तय्यारा, आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा, वला तज़िदि ज़ालिमीन इल्ला तबारा। तो ये इस दूसरे रुकू में मुतअद्दिद आयतें हैं जहां पर वजाहतन, सराहतन, डायरेक्ट बद्दुआ कर रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम, किस पर? अपनी कौम पर। अभी दावत नहीं है, एक लंबा जमाना, कितना वक्त कुरान ने बयान किया उनकी दावत का? 1000 से थोड़ा कम। हाँ, 1000 से थोड़ा कम हो, ताइन के साथ बताइए, कुरान ने चूंकि ताइन की नौ है। सौ 950। 900। अल अल्फ सनतिन इल्ला खमसीन आमा, अल्फ सनतिन इल्ला खमसीन आमा, 950 साल। इसके बाद ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम। तो अभी नूह अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, दुआ मतलब बद्दुआ कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं रब से। तो मुनासबत के नाते से भी यही चीज होगी कि नूह अलैहिस्सलाम की दावत, असालीब दावत, वसाइल दावत, तरगीब, तरहीब, मुख्तलिफ असालीब में उन और मुख्तलिफ तुरुक में उनको दावत देना, इस चीज का बयान के बाद, इस चीज को बयान करने के बाद, अभी रब से उनकी इल्तिजा, रब से उनकी दरख्वास्त, रब से उनकी फरियाद, रब से उनकी दुआ, रब से उनकी बद्दुआ का सिलसिला शुरू हो रहा है। समझ में आ रही मुनासबत? जी। अच्छा, इस मुनासबत के बाद और इसीलिए आप एक नुक्ते को गौर करें, या आयत के शुरुआती जुमले पर गौर करें। आयत की इब्तिदा जब हो रही है यहाँ पर, काला का है, काला, वाव नहीं है, वकाला नहीं, यानी पिछले जो जुमले थे उस पर अत्फ नहीं है, उससे ताल्लुक नहीं है अभी यहाँ। क्योंकि गुज़श्ता जो आयतें थी मुकम्मल एक रुकू, वहाँ दावत के मुख्तलिफ
طریقے، مختلف اسالیب اور مختلف وسائل کا بیان تھا، ہے نا؟ تو وہاں پر ابھی اس سے کوئی تعلق نہیں، مستقل ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، اس لیے واو نہیں ہے، جس کو نحو کی زبان میں کہتے ہیں جملہ مستانفہ، مستانفہ یا ابتدائیہ، مستانفہ شاید تھوڑا مشکل ہو، یعنی ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، پیچھے کے باتوں سے اس پر کوئی، اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے عطف نہیں کیا، واو نہیں کہا، سمجھے اس نقطے کو؟ جی ہاں، جی ابھی پھر شیخ صاحب۔ آسان لفظوں میں اس جو چیز میں نے بتائی، اس کو سوال کے انداز میں پوچھ رہا ہوں، یہاں پر اللہ نے کہا قالا نوحن، وقالا نوحن کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یہاں سے ایک نیا جملے ابتدائی شروع ہو رہا ہاں، جملہ ابتدائیہ ہے، یہ جملہ ابتدائیہ، جملہ مستانفہ ہے، ہاں، اسی لیے جیسا شروع میں بتایا کہ ابھی دعا اور بد دعا کی باتیں ہو رہی، شکایت ہو رہی رب سے، یہ موضوع شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پر واو نہیں ہے، لیکن جب دعا یا بد دعا کی باتیں آ رہی ہیں، آپ آیت نمبر 26 پڑھیے، دیکھیے، وقال نوح رب لا تذر ہاں، على ہے الأرض واو ہے وہاں پر، من وقال نوح، ہے۔ وقال آپ دونوں آیتوں کے شروع کے جملے کو موازنہ کیجئے، میچ کیجئے، ٹیلی کیجئے، آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ آیت نمبر 21 جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر واو نہیں ہے، لیکن آیت نمبر 26 کی ابتدا واو سے ہو رہی، اور یہی وقال نوح رب ہے، وہاں پہ ایک جگہ واو ہے، جو سو ایک جگہ واو نہیں ہے، جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 21، قال نوح ربی، آیت نمبر 26 میں وقال نوح ربی، سمجھ رہے اس رب نقطے کو؟ کیوں ایسا؟ کہ اسی آیت نمبر 21 پر عطف ہے، تو وہاں ایک بددعا آ رہی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو وہاں کا وقال نوح، واضح ہے؟ جی شیخ۔ اور جیسا کہ بددعا کے بارے میں بتایا کہ ابھی متعدد بددعا آ رہی ہے، آیت نمبر 24 کے اخیر میں لا تزد الظالمین الا ضلالا، آیت نمبر 26 کے اخیر میں لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، آیت نمبر 28 کے اخیر میں ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اچھا، ابھی اس چیز کو سمجھنے کے بعد ابھی جو دوسری چیز سمجھنے کی ہے، یہاں پر نوح کہا، نوح، حالانکہ اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی یا مکمل، جیسا کہ بتایا تھا صورتوں پر جب گفتگو کیا تھا کہ یہ مکمل صورت میں نوح علیہ السلام کا ہی تذکرہ اور کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے، تو تذکرہ تو نوح علیہ السلام کا ہی ہو رہا ہے، انا ارسلنا نوحا، پھر اسی پر آیت نمبر 2 میں کہا قال یا قوم، پھر آیت نمبر 5 میں کہا قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، تو پھر یہاں نوح کا صراحتاً تذکرہ کیوں کیا؟ صرف یہاں بھی قال ربی کیوں نہیں کہہ دیا؟ ہاں، کوئی بتا کہ اس کو تھوڑا غور کیجیے۔ شاید یہ بھی جملے کے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ ہاں، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، ہاں، کیونکہ نوح علیہ السلام کی باتیں تو شروع سے چل رہی ہیں، آیت نمبر 1 میں صراحتاً نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کے بعد کہیں نوح علیہ السلام کا نام نہیں آیا، صرف قالا کر کے یا فعل ایسا استعمال ہوا جس کی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، فعل استعمال ہوا جس کی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، صرف آیتوں کا اشارہ کرو، آیت نمبر 2 میں قال یا قوم، قالا کس نے کہا؟ نوح علیہ السلام، پھر آیت نمبر 5 قال رب انی دعوت، قالا کہا کس نے؟ ضمیر لوٹ رہی نوح علیہ السلام کی طرف، تو یہاں پر جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 21، یہاں قالا صرف نہیں کہا، قال نوحن کہا، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسلوب بدل گیا، ابھی دعوت کے بعد شکایت کا اسلوب ہے، ایک چیز یہ، دوسری اہم وجہ کہ ایک لمبا فاصلہ رہا، ایک لمبا فاصلہ رہا، جس کی وجہ سے دوبارہ پھر لفظ نوح یا نوح علیہ السلام کے لفظ کو صراحتاً ذکر کیا، کیونکہ لمبا فاصلہ ہوا آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 21 میں، لیکن 15-16 آیتوں کا فاصلہ رہا، اس لیے پھر نوح علیہ السلام کا دوبارہ صراحتاً نام لیا جا رہا ہے، قال نوح۔ آگے پھر آتے ہیں ربی، یہ چیز بتائی گئی آپ کو کہ حرف ندا یہاں پر محذوف ہے، حرف ندا محذوف ہے، اور جب جب بھی رب کا لفظ آتا ہے دعاؤں میں، خاص طور یہ بھی دعا ہے،
کہتے کرے بد دعا، لیکن ہے تو دعا، رب سے کچھ مانگا جا رہا ہے، چاہے اپنے فائدے کے لیے یا مدعو جو جن کو دعوت دے دے کر تھک کے نہیں پائے تو ان کو ایسی چیز جس سے ان کو عبرت آئے. تو رب بھی، رب کا اپوزٹ ہے مربوب، رب کا اپوزٹ ہے مربوب یعنی مخلوق، ہم سب. تو ہم اس ناحیے سے محتاج ہیں اس کے رب کے. یہ عنصر یا یہ احتیاج یا فقر، محتاجگی کا یہ عنصر، اس کی جانب لطیف اشارہ ان تمام آیتوں میں یا ان تمام دعاؤں میں موجود ہے جہاں رب سے دعا کی ابتدا کی گئی ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں اے میرے رب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا، رب اغفر لی ولوالدی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. مطلب آپ محتاج ہیں، آپ دعا کریں رب سے، اے رب، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رازق. تو رب میں اس بات کی جانب لطیف اشارہ ہے کہ ہم سب، ساری کی ساری مخلوق اس رب کی محتاج ہے. کیونکہ کچھ بھی ہوا تو ہم کو لوٹنا ہے رب کی طرف، دنیاوی معاملات میں بھی اور ویسے بھی. اگر آپ نہیں مانتا کوئی انسان متکبر ہے، متمرد ہے، سرکش ہے، نہیں مانتا ہے کہ رب کی طرف لوٹنا ہے، تو مرنے کے بعد تو رب کی طرف لوٹ کر جانا ہی جانا ہے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اور اس سے پہلے جو آیتیں گزری عرض سے متعلق، وہاں بھی اس چیز کی جانب اشارہ تھا، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. وفات کے بعد لوٹ کر رب کے پاس ہی جانا. تو رب میں یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ رب کون ہے؟ وہ جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو مالک ہے، جو مدبر ہے. اس کا اپوزٹ ہم سب، ساری مخلوق، چاہے ملائکہ ہوں، چاہے انس ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے شیاطین ہوں، متکبر سے متکبر مخلوق ہو، وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا ہو، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہو، لیکن وہ رب کا عبد ہی ہے. چاہے اپنی عبودیت کا، اپنے عبد ہونے کا اعتراف و اقرار کرے یا نہ کرے، عبد ہی ہے اور عبد ہو کر ہی آنا ہے. اس مفہوم کی جانب سورہ مریم کے اخیر میں اشارہ کیا گیا. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. عبدا، جتنے لوگ ہیں، انس ہو، انسان ہو، ملائکہ ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، انس ہوں، سرکش سے سرکش لوگ ہوں، وہ سب رب کے عبد ہی ہیں. اور دنیا میں اگر رب عبد ہونے کا اقرار اعتراف نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن تو عبد ہی بن کر آئیں گے. اس دن کسی کی حکومت نہیں ہوگی، صرف اللہ کی حکومت ہوگی. والامر یومئذ للہ، للہ. تو مومنوں کی خوبی کی ہے کیا ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں زبان سے اور دل سے کہ ہم رب کے ہیں، ہمارا خالق، رازق، مالک، مدبر رب ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس کا اقرار نہیں کرتے، اس کا اعتراف نہیں کرتے، لیکن وہ بھی قیامت کے دن رب کا مربوب، رب کا مخلوق، رب کا عبد بن کر آئیں گے. اس سے کوئی چارہ نہیں. اس لیے آپ سورہ فصلت کی آیتیں جو بتائی گئی تھی، ایک زمین اور آسمان کی تخلیق کے پس منظر میں، اسی آیتوں میں اللہ نے کہا آ جاؤ تم دونوں، ایت یا تون او کرہا، خوشی خوشی آ جاؤ یا ناخوش ہو کر آ جاؤ، یا کہہ لے مطیع و فرما بردار ہو کر آ جاؤ یا سرکش ہو کر آ جاؤ. انہوں نے کہا اتینا طاعین، رب ہم مطیع و فرما بردار ہو کر آتے ہیں. رب سے کیسے تکبر کر سکتے ہیں؟ رب سے کیسے استکبار کر سکتے ہیں؟ تو رب میں یہ سارے پہلو موجود ہیں. انسان یا تمام مخلوق، اس میں انس و جن، ملائکہ بھی شامل ہیں، سب مربوب ہیں اور سب رب کے محتاج ہیں. اور اس مفہوم کو بڑے وسیع انداز میں اور بڑے جامع مفہوم میں اللہ نے ایک آیت میں بیان کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. انتم الفقراء الی اللہ، کیا مفہوم ہے الفقراء الی اللہ؟ سب بھی فقیر ہیں سوائے اللہ کے. سب کے سب رب کے در محتاج ہو، اور جو محتاج نہیں وہ صرف رب کی ذات. واللہ هو الغنی، غنی صرف اللہ ہے. اس غنی اللہ کے علاوہ سب کے سب فقیر ہیں. فقیر کے اس مفہوم میں بڑے سے بڑے بادشاہ اور انسان، چاہے وہ انسان رسول ہو، نبی ہو، فقیر ہو، اولیاء ہو، اسی طرح ملائکہ، جن، شیاطین، سب رب کے فقیر ہیں، رب کے محتاج ہیں. وہ رب میں وہ تمام معانی پائے جاتے. جتنے لوگ مربوب ہیں وہ سب رب کے فقیر ہیں، رب کے، رب سے ہٹ نہیں سکتے، رب سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، رب کے بغیر
ان کی زندگی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چل سکتی. اس لیے ہم کو یہ ادب بھی سکھلایا گیا کہ ہم تمام چیزوں کا سوال کس سے کریں؟ اللہ رب سے سبحانہ. سوال کریں. معمولی سے معمولی چیز کا بھی رب سے سوال کریں، سب سے اعلیٰ چیز کا بھی رب سے سوال کریں. حدیث میں کہا اذا سألت فاسأل اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو، مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے. اس لیے سورہ فاتحہ میں یہ بہت واضح طور پر کہا گیا، جس کو ہم ہر نماز کی رکعات میں اس کو دہراتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. باریا کیا مفہوم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا؟ ہم آپ صرف کچھ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے طلب کرتے ہیں. ہاں، عبادت کرتے مطلب ہم عابد ہیں اور تو معبود ہے، اس کے ساتھ ہم صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. جو حدیث میں کہا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، استعانت مدد طلب کرنا صرف رب سے. ہاں، تو وہ عبادت پر جب اور کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی شاید یہ سب آیتیں آئیں گی. ابھی جو آگے آتا ہے رب کے بعد اسونی، یہ شکایت ہے. نوح علیہ السلام رب سے کیا شکایت کر رہے ہیں؟ اسونی. کیا مفہوم ہے اسونی کا؟ نافرمانی میں انہوں نے نافرمانی کرنا، نافرمانی کرنا. یعنی بات مانی یا نہیں مانی؟ نہیں مانی. بات نہیں مانی، یہ بھی اوپر لکھ جائے، بات نہیں مانی. اچھا، آپ آیت نمبر 3 پر جائیے اور پڑھیے اس آیت کو. ان يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ہاں، دیکھیے اس آیت میں نوح علیہ السلام بلا رہے اپنی قوم کو 3 اہم چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں. کیا 3 اہم چیزیں ہیں؟ اعبدوا. اللہ کی عبادت کرو اور ہاں تقوی اختیار کرو، سب سے ڈرو ہاں اور میری اطاعت کرو. ہاں. ان میں سے کوئی لفظ ہے جو آیت نمبر 3 کا یہاں سے میچ کر رہا ہے، چاہے موافقت کے اعتبار سے یا مخالفت کے اعتبار سے؟ مخ- اس اطیعونی جو ہے اتیون، ماشاء اللہ، صحیح جواب. اتیون اور اسونی میں کے لفظ میں جو رشتہ ہوگا وہ مخالفت کا ہوگا، ضد جس کو ہم کہتے ہیں، اپوزٹ. اتیونی، نوح علیہ السلام دعوت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری بات مانو، کیونکہ وہ رسول ہیں. لیکن قوم نے کیا کیا؟ ان کی اطاعت کی نہیں. اطاعت کی ہوتی تو کہتے اتبعونی، اطاعونی، لیکن ان کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی، اس لیے کیا کریں؟ اسونی. اب رک کر آپ سوچئے کہ نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے تقوی کی طرف اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف، جیسا کہ صراحتاً 3 الفاظ امر کے ساتھ موجود ہیں آیت نمبر 3 میں. لیکن قوم نے کیا کیا؟ ان کی بات مانی یا نہیں مانی؟ نہیں مانے. نہیں مانی. تو کہنے اسونی. آپ اس کو اتیونے سے اسونی سے جوڑ سکتے ہیں. نوح علیہ السلام اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں، وہ نافرمانی کر رہے ہیں. واضح نقطہ. نوح علیہ السلام کی جب نافرمانی کی تو کسی کی بات تو مانی ہوگی. اسونی، میری بات نہیں مانی. نوح علیہ السلام کیا کریں؟ انہوں نے میری بات نہیں مانی. میں نے اپنی اطاعت کی طرف بلایا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، میری نافرمانی کی. کس کی بات مانی؟ وہ بتایا جا آگے رہا ہے آئے. آگے وتبعوا سے، آگے وتبعوا سے بتایا جا رہا ہے. اور اس لفظ وتبعوا اور اتیعوا، اس میں کیا نسبت ہوگی؟ دو بھی سیم معنی کے ہوں گے. دونوں ہم مانا ہے. اتیعوا یعنی، اور یہاں چونکہ ایک ماضی ہے ایک فعل امر ہے، اگر اس کو ایک ہی اسلوب میں لکھیں تو اطاعت اور اتباع دونوں ہم مانا ہے. تو نوح علیہ السلام اپنی اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں لیکن انہوں نے نافرمانی کی. لیکن کس کو انہوں نے اتباع اور اطاعت کی؟ اپنے رؤسا کی، اپنے سرکش اور متکبر سرداروں کی، جنہوں نے ان کو روکا اللہ پر ایمان لانے سے اور ان سب کے رسول نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے.
تو آپ اس طرح اگر جملے کو جوڑیں گے، اللہ ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی بلکہ ایسے لوگوں کی بات مانی جنہوں نے کا نقصان ہی نقصان کیا. تو اس اسونی اور اتبعو میں کیا رشتہ ہوگا لفظ کے اعتبار سے؟ ایک دوسرے کی ضد. مفہوم کیا ہاں ہوگا؟ میری بات تو نہیں مانی لیکن کس کی بات مانی؟ اپنے رؤوسا کی بات مانی، اپنے سرداروں کی بات مانی جنہوں نے ان کو کیا کیا؟ ان کا ہر اعتبار سے نقصان ہی نقصان کیا. ابھی آگے بڑھتے ہیں. لم یزد ہو، نہیں زیادہ کیا اس کو اس کے مال نے اور اس کے اولاد نے مگر خسارہ. اچھا، ابھی آپ یہاں پر دیکھیے دو چیزوں کا تذکرہ ہے. یا یہ کہہ لیں کہ یزید، جب ہم نحوی طور پر گفتگو کیے تھے تو بتایا تھا کہ یہاں پر مالوہ اور ولدہ یہ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ دونوں کیا ہے؟ یزید کا فاعل، یہی نا؟ جی سر. یعنی یہ دونوں چیزیں اس کو ملی یا ان لوگوں کو ملی، مال اور اولاد. مال اور اولاد کی نعمت ملی اور یہ نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو پا کر انہوں نے کیا کیا؟ یا یہ پہلے کہنے اس نعمت کو پا کر، ان نعمتوں کو پا کر، مال اور اولاد کی نعمت کو پا کر انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم. اس لیے متعدد دعاؤں میں آپ غور کریں تو ہم کو بکثرت یہ چیز سکھائی گئی ہے، حمد اور شکر. کیا چیز ہمیں سکھلائی گئی ہے؟ حمد اور شکر. حمد اور شکر. قرآن کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. آپ اس ناحیے سے اگر قرآن کو غور کریں تو قرآن کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. رب کا حمد بیان کرنے سے. الحمدللہ رب العالمین. آپ دعاؤں کو غور کریں، کھانے کے بعد کی جو دعائیں سکھلائی گئی، جو بھی دعا ہے، ان کی ابتدا کس لفظ سے ہوتی ہے عموماً؟ حمد سے. حمد سے. حمد سے ہی ہوتی. جو بھی دعا آپ کو یاد ہوگی آپ چیک کریں. الحمدللہ الذی اتمنی ھذا ورزقنی، الحمدللہ الذی اتمنی وسقانی، یا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یا غیر مکفین ولا مودین والی دعا. تو ایک نعمت ہے کھانے پینے کا انتظام کرنا، کھانے پینے کی چیزوں کا مل جانا اور اس کو کھانے کے لیے فراہم کرنا، یہ بھی نعمت ہے. اس نعمت کو پانے کے بعد، کھانے کے بعد ہمیں رب کا حمد اور رب کا شکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اور متعدد آیتوں میں آپ غور کریں گے جہاں اللہ نے کہا کلو، کھاؤ، وہاں اس کے بعد پھر آتا ہے وشکرو. اللہ نے کھانے کا حکم دیا، کھاؤ، پھر کہا وشکرو. تو یہ ہم سے مطلوب ہے کہ جب ہم کو نعمتیں ملتی ہیں تو نعمتوں کو پا کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنا چاہیے، نہ شکری نہیں. سلیمان علیہ السلام جن کو عظیم نعمت ملی، عظیم بادشاہت ملی، ان کو یہ نعمتیں ملتی ہیں تو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. ان نعمتوں کو پا کر مجھے کیا کرنا ہے؟ میں رب کی شکر گزاری کروں، نہ کہ ناشکری کروں. تو یہ تربوی طور پر بھی ہم سے مطلوب ہے کہ جب جب ہمیں نعمت ملے تو ہم رب کا شکریہ ادا کریں، یا جو بھی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ان تمام نعمتوں کو پا کر ہم رب کا شکریہ ادا کریں. ہم بکثرت الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھتے رہیں، جس کو حدیث میں ایک جامع لفظ میں کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر ہونی چاہیے. تو یہ جن رؤوسا کی انہوں نے اتباع کی، اللہ نے ان کو مال اور اولاد سے نوازا تھا. اس کو ذکر کرنے کا اصل میں فائدہ یہ مال اور اولاد کا، کیونکہ یہ نعمت ہے. اور جب نعمت نہ ہو تو یہ نقمت اور فتنہ بھی ہو جاتے. جیسا متعدد آیتوں میں آپ دیکھیں گے مال اور اولاد کو اللہ نے فتنہ کہا. اموالکم و اولادکم فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. کیونکہ مال کی وجہ سے انسان رب سے متکبر ہو جاتا ہے، اولاد پا کر کبھی رب سے متکبر ہو جاتا ہے. تو ان دونوں نعمتوں کا تذکرہ کر کہا کہ ایسے رؤوسا کی اتباع کی جن کے پاس مال اور اولاد کی کثرت تھی، مال اور اولاد تھے، لیکن یہ چیزیں پا کر وہ رب کے قریب نہیں آئے بلکہ انہوں نے اپنا اور خسارہ ہی کیا، اپنا انہوں نے اور خسارہ ہی کیا. اور اس مفہوم کی آیت کہ اللہ نے مال اور اولاد دیا کسی کو لیکن اس کے باوجود اس نے سرکشی کی، تکبر کیا. اس مفہوم اس سے متعلق سورہ مدثر میں ایک آیت ہے
جو پورے کئی آیتوں کا تسلسل ہے. غالباً آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی. آیت آپ پڑھیں گے کوئی ایک لمبا تسلسل ہے. ذرنی ومن خلقت وحیدہ سے وہ موضوع شروع ہوتا ہے. سورہ مدثر آیت نمبر 11 سے اس کے بارے میں شروع ہو رہی اور آیت نمبر 30 تک چل رہا ہے تسلسل. بلکہ آگے بھی آیتیں اسی پر پھر اور مزید اس کا تشریح اور تفصیل کرتی ہے. آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 13 تک پڑھی سورہ مدثر. ذرني سورہ ومن مدثر. ہاں وحيدا وجعلت له مالا ممدودا ہاں. وبنين شهودا بس بس ومهدت بس کافی. یہ آیت ہے آپ چیک کر لیں گے. غالباً ولید بن مغیرہ کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں نازل ہوئی. نام اللہ نہیں لیتے, اوصاف ایسے بیان کر دیتے ہیں تو وہ وصف اس پر فٹ آ جاتا ہے. عموماً اللہ نام نہیں لیتے دشمنوں کا تو خصوصاً, البتہ اوصاف سوا ایک کے, ابو لہب. ابو لہب کے علاوہ اور کسی کا نام اللہ نے نہیں لیا. وہاں نام لیا صراحتاً, تبت یدا ابی لہب. باقی جو دشمن تھے اللہ کے, رسول کے, دین کے, قرآن کے, ان کا اللہ نے نام نہیں لیا کہ ان کے اوصاف بیان کیے. انہی میں سے آیت بھی سورہ مدثر کی. ذرنی ومن خلقت وحیدا, چھوڑ دو اس سے میں نپٹ لوں گا. میں نے اکیلے اس کو پیدا کیا, اکیلے میں اس کو نمٹنے کے لیے کافی ہوں. وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا. یہاں مال اور اولاد کی کثرت کی جانب اشارہ ہے. اللہ نے اس کو مال اور اولاد کی کثرت دی. یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں سورہ مدثر میں, وہ سورہ نوح کی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں, سورہ نوح کی آیت نمبر 21, اس سے مل رہی ہے. لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. یہاں سورہ نوح کی آیت نمبر 21 میں کس چیز کا تذکرہ ہے؟ مال اور اولاد کی. مال اور اولاد کا. یہاں پر جو نبی کے دشمن ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. مَالًا مَمْدُودًا, ممدودہ کا معنی کیا ہے؟ زیادہ ہونا. زیادہ. اس کا معنی ہوتا ہے پھیلا. ممدودہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا. پھیلنا. ہم تجوید پڑھتے ہوں گے آپ لوگ, اس میں کہتے ہیں یہ مد کرو. جب شروع کے طلبہ تو مد نہیں کر پاتے ہیں تو کہتے ہیں مد ہے, کھینچ کر پڑھو. کسی کو 4 الف کے برابر کھینچنا, کہیں 5, کہیں 6, ہے نہیں یہ چیزیں. مد لازم وہاں سب سے زیادہ کھینچنا ہے. ساخ کام. جب شروع میں پڑھتے تو نارمل لوگ ایسا پڑھتے نہیں, سمجھ ساخا ہی پڑھتے. تو مد ہے. مد کا کیا مطلب؟ آپ کو کھینچ کر پڑھنا ہے. تو مدہ یا مدوں کا معنی ہوتا ہے کھینچنا. جب جس چیز کو کھینچتے ہیں وہ چیز چھوٹی ہوتی ہے یا بڑی ہوتی ہے؟ بڑی ہو جائے. مالم ممدودہ, بہت زیادہ مال دیا اللہ نے اس کو. پھر کیا؟ وہ بنی نہ شہودا. کیا مفہوم ہے بنی نہ شہودا کا؟ بیٹے. بیٹے دیے. اور وہاں جمع کسے کا استعمال کیا, مطلب مال اور اولاد کی کثرت. اور اس میں بنین کی صفت اللہ نے شہودا کہا. کیا مطلب وہ شہودا کا؟ جواب پھر. نہیں سمجھ میں آیا. شہودا کا معنی کیا بتائے؟ جس حاضر باش. حاضر رہنے والے. ہاں صحیح. یہ کہتے ہیں حاضر رہنے والے بیٹے دیے. حاضر رہنے والے بیٹے دیے. ایک دو چیزیں سمجھ میں آتی. ایک تو اللہ نے اس کو بیٹوں سے نوازا. دوسرا کہ اس کے مال سے. بیٹے اس کے پاس حاضر رہتے تھے, یعنی اس کے پاس مال کی کثرت تھی. جو کہا مالم ممدودہ, اسی کی مزید شرح شہودا کا لفظ کر رہا ہے. کیونکہ عموماً روزی روٹی کے لیے یا گھر کی جو ذمہ داری, یا دوسرے لفظوں میں کہنے فقہی اعتبار سے نفقہ کی ذمہ داری اللہ نے کس پر رکھی ہے؟ مذکر پر یا مؤنث پر؟ آدمیوں پر مذکر یا پر. عورتوں پر؟ ہاں. آدمیوں پر سے. اسی لیے آدمیوں کو, بنین کو, اولاد یعنی جو مذکر اولاد ہے, ان کو باہر جا کر روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے, کمانا ہے, نہ نفقے کا انتظام کرنا ہے. لیکن جس کے پاس مال کی کثرت ہوگی وہ جائے گا کمانے؟ نہیں. نہیں جائے گا. وہ بنی نہ شہودا, مال کی اس قدر فراوانی تھی, کثرت تھی کہ اس کے بیٹے اس کے پاس موجود تھے. ان کو آج کے زبان میں کہہ لے جاب کے لیے, نوکری کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے کہیں باہر نہیں جانا پڑتا تھا. وہ بنی نہ شہودا, اس کو حاضر رہنے والے بیٹے دیے. تو بہرحال ابھی آتے ہیں اس کو موضوع کو سمیٹتے ہیں. تو جو سورہ مدثر کی آیت تھی, اس میں بھی اللہ کے اس دشمن, رسول کے اس دشمن, قرآن کے اس دشمن
کی دو نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ اللہ نے اس کو مال دیا، مالم ممدودہ، اور اولاد دیے، لیکن ان کو پا کر کیا رب کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ نے کہا کہ انہ کان لآیاتنا عنیدا، عنیدا یعنی معاند، دشمن، عدو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ان نعمتوں کو پا کر، مال اور اولاد کی نعمتوں کو پا کر رب کا شکریہ ادا کرتا، چاہے سورہ مدثر کی آیتیں لیں یا سورہ نوح کی جو آیتیں ابھی ہم پڑھیں، کیونکہ دونوں لفظ، دونوں آیتوں میں میچ کر مال اور اولاد، وہاں بنین کا لفظ سورہ مدثر میں مفہوم ہوئی ہے۔ تو ان نعمتوں کو پا کر انہوں نے کیا کرے؟ رب کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو اسی چیز کی جانب نوح علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں ابھی آیت، اس آیت پر، وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ، ایسے لوگوں کو، ایسے سرداروں کی اتباع کی جنہوں نے ان کا خسارہ ہی خسارہ کیا۔ اور یہ سردار ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے ان کو مال اور اولاد سے نوازا تھا۔ اور یہ جو وصف بیان کیا لم یزدہ مالہ وولدہ، اس میں اس بات کی جانب بھی اشارہ ہے کہ لوگ ایسے ہی لوگوں کی عموماً اتباع کرتے ہیں، اپنا سردار بناتے ہیں جن کو اللہ مال سے نوازا ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کسی غریب کو اپنا سردار نہیں بناتا۔ تو کہا کہ اس کو مال کی فراوانی، اولاد کی فراوانی، ایسے رؤسا تھے جس کو مال کی فراوانی اور اولاد کی فراوانی اللہ نے دی، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے رب کی ناشکری کی، رب کی نافرمانی کی۔ خلاصہ کلام ابھی اسونی اور وہ تبو کو جوڑتے ہیں کہ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی بات مانی؟ نہیں مانی۔ نہیں، نہیں مانی۔ دلیل کیا نہیں مانی؟ کون سا لفظ بتا رہا ہے؟ اسونی، اسونی، صحیح جواب ہے۔ کس کی بات مانی پھر؟ مال اور اولاد کی کثرت والوں کی۔ ان لوگوں کی، ایسے رؤسا، ایسے سرداروں کی جن کو اللہ نے بہت زیادہ مال، بہت زیادہ اولاد دیا تھا، لیکن ان لوگوں سے ان لوگوں کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ان لوگوں کی اتباع کر کے، ان لوگوں کی بات مان کے قوم نوح کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ خسارہ ہی خسارہ ہوا، خسارہ ہی خسارہ ہوا۔ اچھا، یہاں پر تو صرف ایک چیز کا تذکرہ ہے، ابھی آیت میں کچھ چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں اسونی میں، کہ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی باتیں نہیں مانی، ان کی نافرمانی کی، یہی نا؟ دوسری جی آیتوں میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ قوم نوح نے یہاں تو عصیان کی بات، نافرمانی کی بات ہوگی، یا نافرمانی بھی میں لکھ دے رہا ہوں۔ دوسری آیتوں کو جو ہم دیکھتے ہیں، جو یہاں پر نہیں، جو دوسری صورتوں کی دوسری آیتیں، چاہے سورہ شورا، بکثرت میں نے تذکرہ کیا درست میں کہ انبیاء کرام کی تاریخ، ان کی دعوت پڑھنے کے لیے سورہ شورا بہت اہم صورت ہے۔ ہر رکوع پر ایک ایک نبی کا تذکرہ ہوتا ہے، سوائے سورہ نوح کی ابتدائی رکوع میں غالباً شروع موسیٰ علیہ السلام کے واقع ہوتا ہے، ان پر 2 رکوع ہیں۔ باقی کی جو انبیاء کا تذکرہ وہ ایک ایک رکوع پر، اسلوب بہت جامع ہے سورہ شورا دعوتی نائی سے پڑھنے کی تھی۔ تو سورہ شورا میں یہ اسلوب ہے، سورہ قمر میں اس چیز کا، تکذیب کا۔ یہاں پر جو آیت ہے، یہاں پہ صرف عصیان کی بات ہے، بات نہیں ماننا۔ سورہ شورا میں جب ہم دیکھتے ہیں، سورہ قمر میں دیکھتے ہیں، تو یہ بھی ملتا ہے کہ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بات نہیں مانی، تکذیب کا لفظ استعمال ہوا، کذبا، کذبت، ٹھیک ہے؟ آپ سورہ شورا کی آیتیں پڑھ لیں گے، بلکہ سورہ شورا میں یہی اسلوب ہی ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، یہ سورہ شورا کا اسلوب ہے۔ اچھا، تکذیب کے ساتھ ایک چیز اور ملتی ہے، انہوں نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو کیا کہا؟ مجنو کہا۔ مجنو کیا مانا ہوتا مجنو کا؟ دیوانہ، دیوانہ، پاگل۔ اور یہ مجنو کہنا تقریباً تمام انبیاء کرام کے ساتھ رہا۔ سورہ زاریات کے اخیر کی آیت ہے، کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ جب بھی کسی قوم کے پاس کوئی رسول آیا، اس قوم کے لوگ رسول کو یہ 2 باتیں ضرور کہتے، ساحر کہتے یا مجنو کہتے۔ اس سورہ زاریات کے اخیر میں ہے۔ ساحر کا معنی جادوگر، اور مجنو، مجنو، پاگل، دیوانہ۔ اور ساحر سے متعلق جو آیتیں، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا سورہ مدثر کی آیتوں، جو ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے بھی یہی باتیں کہی قرآن کے بارے میں۔ قرآن کو کہا سحر، جادو، ان ھذا الا سحر یوسر، آیت نمبر 24۔ تو رب نے سخت عذاب کا وعدہ کیا، سخت سزا اور سخت دھمکی دی، بلکہ جو
نام لیے بغیر جو سخت سے سخت دھمکیاں، سخت سے سخت اسلوب، سخت سے سخت وارننگ ہے، وہ سورہ مدثر کا اسلوب بھی ہے۔ آیت نمبر 11 سے 30 تک یا اس کے بعد کی آیتیں پڑھ جائیے، دیکھیے کس قدر دھمکی بھرا اسلوب ہے سورہ مدثر میں وہاں پر۔ تو ابھی آتے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف۔ تو یہاں پر تین چیزیں ہو رہی اس آیت جو ہمارے سامنے اسونی، اس کے بعد سورہ شورا اور سورہ ایک دوسری آیت سورہ قمر کی ہم لیں گے، اس کو آپ کو پڑھنے بولوں گا۔ تو یہ دونوں چیزیں تکذیب اور مجنون دونوں وہاں پر مل جاتی ہیں۔ سورہ شورا میں صرف تکذیب کی بات ہے، سورہ قمر کی جو آیت ہے وہاں پر تکذیب اور مجنون دونوں باتیں وہاں پر مل جاتی ہیں۔ تو کوئی سورہ قمر کی آیت نمبر 9 پڑھیں گے، سورہ قمر کی آیت نمبر 9۔ كذبت قبلهم نوح كذبت قبلهم قوم نوح ہاں، فكذبوا عبدنا وقالوا ابدنا، مجنون ابدا نہیں، ابدنا، أب ابدنا بات أب آتی، فکذبوا أب عبدنا، عبدنا۔ عبدنا ہاں ابھی صحیح، وقالوا مجنون وازدجر۔ وزد۔ یہاں آیت میں سورہ قمر کی آیت نمبر 9 جو بھی آپ پڑھیں وہاں دو چیزیں لینا، ایک تو تکذیب کی بات، تکذیب کی بات کہاں سمجھ میں آ رہی؟ دو جگہ، فكذبوا کذبت قبلہم قوم نوح، پھر فکذبوا عبدنا۔ تکذیب کی بات سورہ قمر کی آیت نمبر 9 سے دو مرتبہ سمجھ میں آ رہی، یا دو لفظ سے سمجھ میں آ رہی، کذبت قبلہم قوم نوح، پھر فکذبوا عبدنا۔ ایک تو کذبت، پھر فکذبوا۔ اچھا، مجنون کی بات جو انہوں نے الزام لگایا نوح علیہ السلام پر، وقالو مجنون وازدجر۔ تو تکذیب کی دلیل بھی ہو گئی سورہ قمر سے، اور مجنون کی بات بھی سورہ قمر کی آیت نمبر 9۔ سورہ قمر کا جو اسلوب ہے، جیسے جو اگر حافظ کو ہیں درس میں تو سمجھ رہے ہوں گے کہ تھوڑا سا اسلوب یاد کرنے کے اعتبار سے مشکل ہے، لیکن جب آپ یاد کر لیں گے تو اس میں مشابہت نہیں آتی، کیونکہ سورہ قمر کا جو اسلوب ہے یہ قرآن کی دوسری صورتوں سے میچ نہیں کرتا، فواصل کے اعتبار سے، رسول آیا کے اعتبار سے، کیونکہ ہر آیت یہاں راہ پر ختم ہو رہی اور تھوڑا سا اسلوب الگ ہے، ہر آیت راہ پر ختم ہو رہی ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ دو اہم چیزیں ہمیں یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک تو انہوں نے قوم نوح نے تکذیب کی، جھٹلایا، دوسرا مجنون کہا، اور بات نہ ماننے اور نافرمانی کے بعد سورہ نوح کی اس آیت میں جو ہم پڑھیں آیت نمبر 21، قال نوح ربی انہم عصونی، عصونی، یہ متعدد باتیں ہیں نوح علیہ السلام کے تعلق سے، تقریباً اس آیت سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ اچھا خسارہ پرساد نے کچھ بتایا۔ خسارہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نقصان اٹھانا، خسارہ، نقصان۔ نقصان، گھاٹا۔ اور نحوی اعتبار سے جب بتا رہا تو یہ ہم اس کو کیا بتائے تھے، اللہ کے بعد آ رہا ہے، اس کو اللہ کو ہم نے کہا ادات حصر و استثناء، ادات حصر و استثناء۔ اور دوسرا دوسری جو چیز بتائی کی تھی یزید کا مفعول ثانی، کیونکہ ہو کو مفعول اول بتایا گیا تھا، خسارہ کو مفعول ثانی۔ خسارہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ نقصان۔ خسارہ کا لغوی معنی، خسارہ ویسے اردو بھی بولتے ہیں، اور خسارہ اور ایک دوسرا لفظ خسر جو سورہ عصر میں استعمال ہوا، سورہ عصر پڑھیے، ان الانسان لفی خسر۔ لفی خسر۔ تو یہ خسارہ اور خسر دونوں ہم معنی، کیا معنی ہوتا ہے خسارہ کا؟ نقصان۔ خسارہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نقصان۔ نقصان۔ نقصان کو مان لیجیے میں نہیں سمجھ پا رہا نقصان، کیونکہ بکثرت ہم بولتے ہیں اردو میں خسارہ بھی بولتے ہیں نقصان، لیکن نقصان کا معنی کیا ہوتا ہے تھوڑا اور واضح کر کے کوئی بتائیں گے، سمجھائیں گے؟ کمی ہو جانا کچھ، کمی ہو جانا، کمی ہو جانا، یہ ابھی اصل چیز سمجھنے کی، ایک دم چھوٹی چیز سے میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کے پاس 10 روپیہ، 10 روپیہ سے جب 11 روپیہ ہوا تو کمی ہوئی یا بڑھوتری ہوئی یا برکت ہوئی؟ زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ ہوا، بڑھوتری ہوئی۔ تو یہ چیز یہاں نہیں ہو رہی، 10 روپے سے 9 روپیہ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کم۔ یہ خسارہ ہو رہا ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ کمی ہو رہی ہے۔ اسی طرح چاہے اس نمبر کو آپ بڑا کر کے اس کو کم کیجئے، یہ سب سے آسان چیز سمجھنے کے لیے کہ اس نمبر میں اس چیز میں جب کمی ہو رہی تو یہی خسارہ ہے، یہی نقصان ہے، جب اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں برکت،
کبھی وہ چیز محسوس ہوتی ہے، کبھی وہ چیز محسوس نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے کہا تمام کے تمام لوگ خسارے میں. خسارہ دنیاوی بھی ہو سکتا ہے اور اخروی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے صدقہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اوما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. یہ مانوی چیز ہے، یہ مانوی چیز ہے. تو خسارہ کیا معنی یا مفہوم کیا ہوا خسارہ کا؟ نقصان اور کمی. یعنی انہوں نے ایسے لوگوں کی، ایسے افراد، ایسے سردار، ایسے رؤسا کی اتباع کی جنہوں جن کو اللہ نے مال اور اولاد سے نوازا تھا، لیکن ان ساری چیزوں کو پا کر ان کے یہاں کیا ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا، خسارہ ہی ہوا، کمی ہی ہوا، نقصان ہی ہوا، دنیا کا عموماً اور دین اور آخرت کا خصوصاً. کیونکہ وہ اڑے رہے اپنے کفر میں، اپنے تمرد میں، اپنے استکبار میں، اپنے سرکشی میں. ان چیزوں کو پا کر فائدہ کب ہوتا؟ جب وہ لوٹتے ایمان کی طرف اور اپنے رسول کی اتباع کی طرف. اسی مفہوم میں، اسی لیے متعدد آیتوں میں مال اور اولاد کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ فتنہ. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. ہاں، آیتوں میں متعدد فوائد ہیں، تقریباً اکثر چیزیں آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی کیا نام ہے، اس کو ترکیز کے طور پر کچھ چیزوں کو بتایا جا رہا ہے. کہ ایک فائدہ تو یہ کہ نوح علیہ السلام کا رب سے شکایت کرنا. ابھی نوح علیہ السلام رب سے شکایت کر رہے ہیں. کیسے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یا کہنے کی بد دعا کر رہے ہیں؟ اسونی سے. ہاں، اسونی سے. اور اسلوب ہی ایسا، قال نوح، قال نوح. اور اسی لیے آپ کو بتایا گیا کہ دعوت کے تمام طرق اسالیب کو بیان کرنے کے بعد ابھی نیا اسلوب آ رہا ہے، اس لیے حرف عطف نہیں استعمال کیا. اگلا فائدہ جو صرف اس آیت سے نہیں بلکہ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان تمام آیتوں کے مفہوم اور مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فائدہ بتایا جا رہا ہے. انبیاء کرام کی نافرمانی کا بدترین انجام اور خطرناک انجام. کیونکہ قوم نوح کا انجام کیا ہوا؟ غرق ہو گئے. غرق ہو گیا. آگے آیت آ رہی ہے، یا شروع میں جب ہم گفتگو کی موضوع کے اعتبار سے تو بتایا گیا تھا کہ ایک آیت جو ان کے انجام کے بارے میں گفتگو کر رہی، مما خطیئاتہم اغرقوا، مما خطیئاتہم اغرقوا، آیت نمبر 25. اگلا فائدہ انبیاء کرام کی اطاعت کرنا، اسی میں امت کا فائدہ اور خیر اور بھلائی ہے. یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ اسونی کا مفہوم مخالف. قوم نوح نے اپنے نبی، اپنے رسول کی بات مانی یا نہیں مانی؟ نہیں مانی. نہیں مانی. نتیجہ کیا ہوا؟ ڈبا دیے گئے، خسارہ ہوا. خسارہ ہوا. اس آیت میں خسارہ. اگلی جو آیت آ رہی جو اس میں آخری غرق. نتیجہ ہوا اغرقوا، تو اس کا مفہوم مخالف لیا گیا کہ جب انبیاء کرام کی اطاعت کریں گے، ان کی بات مانیں گے، تو اسی میں امت کا اور قوم کا فائدہ اور فلاح اور خیر ہے. کیونکہ قوم نوح نے بات نہیں مانی تو ان کا خسارہ ہوا، ان کو ڈبا دیا گیا. اگلا فائدہ شیخ پہلا فائدہ ایک بار ریپیٹ کریں شیخ. ہاں، پڑھے کوئی پہلا فائدہ جو لکھے ہیں، جنہوں نے لکھا ہے اگر پہلا فائدہ بتائیں. رب سے شکایت کر رہے ہیں نوح علیہ ہاں، السلام. نوح علیہ السلام کا اپنے رب سے شکایت کرنا. یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسلوب سے. پہلی چیز تو یہ کہ حرف عطف نہیں استعمال کیا کیونکہ نیا اسلوب ہے. پھر شکایت کر رہے ہیں. شکایت میں کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ اسونی، اسونی. اللہ میری بات نہیں مانی یہ لوگ. واضح ہے ابھی؟ جی شیخ. اگلا فائدہ عموماً لوگ ایسے شیخ ہی فرد کو، ایسے ہی شخص کو اپنا سردار بناتے ہیں جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہو یا بکثرت مال دیا ہو، جو مالدار ہو. وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ، ایسے کی اتباع کی، ایسے کو اپنا متبع یعنی سردار یا متا بنایا جس کو اللہ نے مال دیا تھا بہت زیادہ. اگلا فائدہ
انسان کو خسارہ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، انسان کو خسارہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، خسارہ یعنی نقصان اور کمی۔ یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ الا خسارہ سے۔ الا خسارہ، کیونکہ یہ انہوں نے کام کیا تو خسارہ ہوا، تو خسارہ ہمیں اٹھانا ہے یا خسارہ سے بچنا ہے؟ بچنا ہے۔ اور بچنے کی مکمل ترکیب سورۃ العصر میں بیان کی گئی، خسارہ سے بچنے کی مکمل ترکیب سورۃ العصر میں بیان کی گئی۔ اگلا فائدہ، مال اور اولاد کی نعمت پا کر رب کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ آیت کے عمومی مفہوم سے سمجھا جا رہا ہے، اور جیسا کہ بیچ میں کچھ چیزیں بتایا تھا کہ قرآن کی ابتدا الحمد سے ہو رہی ہے، کھانے پینے کی دعاؤں کے بعد اس کی دعائیں حمد الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ کھانے پینے کا جہاں امر دیا، حکم دیا اللہ نے قرآن کے آیت میں، اس کے تحت کا شکر ادا کرو، کلو پھر کہا وشکرو۔ یا اولاد کی نعمت کے ساتھ کوئی نہیں بتایا؟ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ایک آیت سورہ ابراہیم کی غالباً آیت ہوگی، جب ابراہیم علیہ السلام کے کون دو بیٹے ہیں؟ اسماعیل اور اسماعیل اسحاق۔ علیہ السلام، اسماعیل اسحاق اور علیہ اسحاق، السلام۔ ان کو دونوں بیٹے بڑھاپے میں ملتے، کیا کہ تو آپ یہ دونوں بیٹوں کو پا کر کیا کس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ غالباً سورہ ابراہیم کی آیت ہوگی۔ ہاں، کس کو یاد آیا؟ اس میں یہ اس طرح دعا کرتے ہیں، اللہ اس اللہ کی تعریف جس نے بڑھاپے میں مجھے اولاد دی۔ نہیں یاد ہے کسی کو؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 پڑھیے، یہ دعا ہے، اور حمد سے، اور اسی پر انشاءاللہ درس ہم رکتے ہیں، کیونکہ یہ اس طرح کی چیزیں ایک حسن اتفاق ہوتا کہ حمد اور شکر پر ابھی ہم اپنے درس کا اختتام کریں۔ ہاں، اور ایک نبی کی دعا ہے، ہاں پڑھیے، سورہ الحمد ابراہیم کی آیت نمبر 39۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ کیبری 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 کیبری، با کو فتح۔ جی، علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ہاں، رب۔ ابراہیم علیہ السلام، ہاں بس کافی الحمدللہ، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، نبی اور بلکہ ابو الانبیاء کہا گیا، خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ لیکن رب کی یہ بھی ایک کیا کہیں، رب کی جانب سے امتحان جو مختلف مراحل سے گزرے ابراہیم علیہ السلام، کہ بیٹے کی نعمت سے اللہ نے ان کو کب نوازا؟ بڑھاپے میں۔ وہب لی علی الکبر، بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے اللہ نے مجھے نوازا۔ اسماعیل اور اسحاق، ان دو بیٹوں کی نعمت اللہ نے کب دی ابراہیم کو؟ بڑھا بڑھاپے میں۔ بڑھاپے میں۔ کیا دعا کر رہے ہیں یا کس طرح شکر ادا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا۔ کس نعمت پر رب کا حمد کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ اولاد کے، بیٹوں اولاد کو۔ کی نعمت پر۔ تو وہ شاید مال والی بات بتایا تھا، کھانے پینے کی چیزیں، اولاد کا شاید نہیں بتایا تھا۔ تو یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ جب بھی رب کی جانب سے کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم رب کا شکر ادا کریں، نہ کہ ہم تکبر کریں، نہ کہ ہم تکبر کریں۔ اور یہاں الکبر کا لفظ بہت اہم ہے، ایسا نہیں کہ انسان کو بڑھاپے میں اولاد ہو تو رب کا شکر نہیں، وہ اولاد نعمت بھی، مال اور اولاد نعمت بھی ہے، جب اس کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ تو اس نعمت کو ملنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر گزار۔ رب کا شکر ادا کرنا۔ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے ایک سجدہ جو مشروع ہے، سجدہ شکر، وہ کب مشروع ہے؟ جب 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 آپ کو کوئی نعمت ملے، جب جب آپ کو کوئی نعمت ملے، آپ اسی وقت رب کا سجدہ شکر ادا کیجیے۔ یا کوئی عذاب، کوئی مصیبت جو آپ سے ٹل جائے، کوئی نعمت، نئی نعمت آپ کو ملے، کوئی عذاب، کوئی مصیبت، کوئی بڑا دشمن تھا وہ چلا گیا، اس کا خاتمہ ہو گیا، تو کیا مشروع ہے؟ سجدہ شکر۔ جیسے ہی آپ کو اس نعمت کی خوشخبری ملتی ہے،
جس حالت میں جہاں بھی ہیں، طہارت کی حالت میں، قبلہ کی طرف ہے نہیں ہے، کسی چیز کی بھی شرط نہیں، وہاں پر کیا ہے، رب کی اس نعمت پر فوری طور پر شکر ادا کرنا، اصل چیز مقصود یہ ہے، اس کے لیے وضو کرنا، طہارت کی حالت میں ہونا، اور ساتر کپڑے پہننا، کچھ بھی شرط نہیں۔ آپ مان لیجیے کوئی ایگزام دے رہے ہیں، آپ کے لیے وہ نعمت ہے، آپ وہاں اچھے نمبر سے پاس ہو جاتے، جیسے ہی خبر ملتی ہے آپ کو وضو کرنے اور ساتر ہونے، قبلہ رو ہونے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، فوراً جیسے ہی خبر ملتی ہے اسی حالت میں رب کا شکر ادا کیجیے، سجدے شکر ادا کیجیے۔ یہ بھی چیز مشروع ہے شکر کے ناحیے سے، تو متعدد چیزیں ہوئی شکر اور حمد کے ناحیے سے، اور ہم سے ہمیشہ یہ مطلوب ہے جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے، ہم تکبر کا پہلو نہیں آنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، شیخ رب کا حمد، شیخ رب السلام کا علیکم. شکر۔ سلام، ہاں بولیے۔ تو اس میں کیا دعا پڑھنا ہے شیخ، اس میں سجدے میں نہیں، کوئی بھی شکر کے دعا جو سجدے میں سجدے کی جو دعا ہے ان میں سے کوئی دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ سکتے ہیں؟ اصل چیز ہے رب کا شکر ادا کرنا، سجدہ وجہ للذی خلق وصور، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان رب العلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اصل چیز یہ کہ انسان کیا تکبر نہیں آنا چاہیے۔ سجدے میں کیا ہے، سجدے کے آپ اس پر غور کریں گے، انسان جو سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اس کا پارٹ آف دا باڈی اس کو جھکا دیتا رب کے سامنے، اور یہی کام ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ سر کو جھکانا، سجدہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم کیوں بار بار کہتے ہیں کہ قبروں کے سامنے سجدہ نہیں کرو، سر نہیں جھکاؤ؟ سجدہ تو چھوڑیے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قبروں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کسی بڑے کے سامنے بھی سر نہ جھکاؤ، کیوں منع کرتے ہیں؟ انسان ایک چھوٹی تعظیم کا حالت میں حق صرف حقیر ہے۔ اللہ کا۔ یہ طاعت ہے، اور سر جو آپ کا سب سے اشرف عضو ہے وہ صرف رب کے سامنے جھکنا چاہیے، وہ صرف رب کے سامنے جھکنا چاہیے۔ سجدہ تو بڑی بات ہوگی، سر جھکانے سے بھی منع کرتے ہیں کہ آپ اپنا سر بھی کسی کے سامنے نہ جھکائیے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، وہ زندہ ہو یا مردہ، سر کو صرف رب کے سامنے جھکانا ہے۔ تو جب کوئی عظیم نعمت مل رہی ہے، کسی مصیبت کا ٹل رہی ہے، تو آپ فوراً سر کو جھکا دیجیے رب کے سامنے۔ یہ بھی ایک عجیب لطیفہ یا ایک عجیب چیز ہے سمجھنے کے لیے، اسی لیے جو کفار کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب رب کی آیتیں سنتے ہیں تو وہ سجدہ نہیں کرتے، لا یسجدون۔ تو ایک تو یہ معنی ہے سجدہ نہیں کرنا، سر کو جھکانا، ایک جو دوسرا لطیف باریک معنی ہے تو اس کو قبول نہیں کرتے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم کا، ایک تو خاص معنی کہ اس نے آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا، آدم کے سامنے سر نہیں جھکایا، لیکن اس کا لطیف اور باریک معنی کیا ہے کہ قبول نہیں رب کے حکم کو نہیں مانا، رب کے حکم کو نہیں مانا۔ اسی لیے طلبہ کو میں کئی مرتبہ بتایا کہ آپ اس نقطے پر بحث نہیں کیجیے کہ وہ سجدہ آدم کا جو کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، وہ سجدہ تعظیمی تھا یا کیسا تھا، اس بحث کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کہنے وہ لایانی بحث ہے۔ وہاں اصل نقطہ کیا ہے، رب کا حکم، اس نقطے کو جب آپ سمجھ جائیں گے ساری بحث بیکار ہے۔ رب کا جو حکم ہے وہ کرنا ہے۔ رب نے کیا حکم دیا، اس جدو لے آدم، اگر اللہ حکم دیں تو ایک بیوی کو شوہر کا سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا، نہیں حکم دیا تو شرک ہو گیا۔ تو سجدہ صرف رب کا، لیکن ملائکہ کو جب حکم ہوا کہ آدم کا سجدہ کرو تو وہ سجدہ کرنا واجب ہو گیا۔ ملائکہ نے سجدہ کیا تو وہ مطیع ہو گئے، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو نافرمان اور متکبر ہو گیا۔ اس نقطے کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ رب کی اطاعت کرنا وہ حکم کیسا بھی ہو، اس نقطے یا اس بحث میں نہیں جانا کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا یا کیسا تھا، اصل ہے رب کا حکم تھا۔ اس نقطے کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو شریعت کو بہت ساری چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا کہ یہ رب کا امر، ہم کو ایسا ہی کرنا ہے، رب کا امر نہیں ہے نہیں کرنا۔ اس لیے اتباع اور اطاعت کے ناحیے سے ایک آخری بات بتا کر رکتے ہیں آج کے درس میں، کہ جس طرح ہمیں ان کاموں کو کرنا ہے جن کاموں کا شریعت نے حکم دیا، اسی طرح ان کاموں کو نہیں بھی کرنا ہے جن کاموں کو رسول نے نہیں کیا۔ یعنی ایک لفظ میں رسول کی اتباع کرنے میں بھی اور نہ کرنے میں بھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن کاموں کو رسول نے کیا ان کاموں کو کرنا ہے، جن کاموں کو رسول نے نہیں کیا ان کاموں کو نہیں کرنا ہے، یہی اطاعت، یہی ثواب، یہی شریعت ہے۔ اور مثال کے طور پر ایک مثال، جیسے یہ رمضان اور آخری اشرا لیلۃ القدر کا موسم چل رہا ہے، تو لیلۃ القدر میں نبی نے رات جاگا تو وہاں پر، یا لیلۃ القدر کی راتوں کو جاگنا، یہ کیا ہوگا، سنت، عبادت، شریعت اور طاعت ہوگی۔
لیکن اس کا اپوزٹ ایک دوسری رات جو لوگوں نے بنا لی شب برات، وہاں پر رسول سے نہ جاگنا ثابت ہے، تو وہاں پر نہ جاگنا سنت اور عبادت اور طاعت ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا، یہ کرنا اور نہ کرنا جی سر. یہ بھی اہم چیز ہے کہ رسول کی اطاعت کرنے میں بھی اور نہ کرنے میں بھی. رکتے ہیں پر نکتفی بهذا القدر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ بند کر سکتے ہیں، سوال ہے تو ایک دو سوال کر سکتے ہیں، ہم رکتے ہیں پر. اطاعت میں